مصطفیٰ۔ میرے دوستو اب پڑھانے والا جیسا ہوگا علم بھی ویسا ہوگا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ میرے دوستو مجھے پڑھایا مفتی عبدالمنان قلعہ بحر العلوم رحمت اللہ علیہ نے، میں نے اس سے پڑھا، میں ایسا ہوں۔ مجھ سے جو پڑھے گا مجھ جیسا شاید نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ میں اس پڑھانے والے کی طرح نہیں ہوں۔ لیکن مفتی عبدالمنان نے پڑھا حضور حافظ ملت سے۔ مفتی عبدالمنان مفتی شریف الحق نے پڑھا حافظ ملت سے۔ اب جتنا علم والا حافظ ملت ہے اتنا علم مفتی عبدالمنان کو نہیں ہے، اتنا علم مفتی شریف الحق کو نہیں ہے۔ میرے دوستو اب اگر بات سمجھ میں آئی ہوگی تو سمجھتے چلو، حافظ ملت کو پڑھایا صدر الشریعہ نے، بدر الطریقہ نے۔ شاید صدر الشریعہ سمجھا نہیں آپ نے تو سمجھو بحر شریعت آپ نے دیکھی، 20 باب کے مکمل 4 جلدیں ہیں جنہوں نے بحر شریعت لکھی، اس ذات کا نام صدر الشریعہ ہے۔ میرے دوستو ارے جس کو اب علامہ محدث کبیر ضیاء المصطفیٰ پڑھا ہو، اس کو کا والے کا نام صدر الشریعہ ہے۔ صدر الشریعہ سے پڑھا حافظ ملت نے۔ اب جتنا علم صدر الشریعہ کو ہے اتنا علم حافظ ملت کو نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھو صدر الشریعہ پڑھے کس سے ہیں؟ صدر الشریعہ پڑھے امام احمد رضا خان سے ہیں۔ اب جتنا علم احمد رضا خان کو ہے اتنا علم صدر الشریعہ کو نہیں ہے، اتنا علم صدر الشریعہ کو نہیں ہے۔ میرے دوستو اگر میرا پڑھانے والا مفتی عبدالمنان ہے لاجواب ہے، ان کے پڑھانے والے حافظ ملت لاجواب ہے، ان کے پڑھانے والے صدر الشریعہ لاجواب ہے، صدر الشریعہ کو پڑھانے والے امام احمد رضا خان لاجواب ہے۔ میرے دوستو اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں مصطفیٰ نے کس سے پڑھا؟ اس خدا سے پڑھا جو خدا لاجواب ہے۔ معلوم ہوا پڑھانے والا خدا لاجواب ہے، لا متناہی علم ہے، تو اس خدا نے اپنے محبوب کو سب کچھ پڑھا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، اللہ اکبر۔ میرے دوستو اتنا پڑھایا کہ پڑھانے والا جانے یا تو پڑھنے والا جانے۔ میرے دوستو اب نبی کی بارگاہ میں پڑھے ابو بکر، نبی کی بارگاہ میں پڑھے عمر، نبی کی بارگاہ میں پڑھے عثمان ہیں، نبی کی بارگاہ میں پڑھے علی ہیں، اسی نبی کی بارگاہ میں پڑھے حسین ہیں، پڑھے حسین ہیں۔ میرے دوستو اس حسین کی تربیت کا کیا عالم ہوگا، اس حسین کی تعلیم کا عالم کیا ہوگا، اس حسین کے زیور علم سے مزین ہونے کا عالم کیا ہوگا۔ اب حسین کربلا میں ہیں، اب پوری تقریر کی نچوڑ حسین کربلا میں ہیں، حسین کربلا میں ہیں۔ کربلا یہ درسگاہ نہیں ہے، کربلا یہ درسگاہ نہیں ہے، کربلا امتحان کو ہے، امتحان کو ہمیں پڑھایا نہیں جاتا ہے بلکہ امتحان کو ہمیں دیکھا جاتا ہے۔ اگر باتیں نبی کی تعلیم، نبی کی تربیت پر انگوش نمائی ہوتی، لوگ انگلیاں اٹھاتے کہ پڑھانے والا بھی کمزور ہے، پڑھنے والا بھی کمزور ہے۔ بلا شک و شبہ نبی کربلا میں موجود تھے، علی کربلا میں موجود تھے، فاطمہ کربلا میں موجود تھے۔ نبی امتحان گاہ میں تھے، درسگاہ میں نہیں تھے، پڑھانے نہیں آئے تھے، امتحان دیکھنے آئے تھے۔ نبی نے دیکھ لیا میرا بیٹا حسین 100 سے کامیاب ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی۔ اگر کربلا میں نبی مدد کرتے، کربلا میں نبی مدد کرتے
تو لوگ یہ کہتے کہ نبی پڑھانے والے کمزور تھے، معاذاللہ پڑھنے والا حسین کمزور تھا، اس لیے نبی امتحان گاہ میں دیکھنے آئے تھے، اور نبی کو یقین اور پختہ کامل یقین حاصل تھا کہ بیٹا حسین امتحان میں 100/100 نمبر لا کر کامیاب ضرور ہوگا۔ میرے دوست، اور نبی کربلا گئے بھی تھے۔ حضرت ام سلمہ نے خواب دیکھا، خواب میں نبی کی زیارت ہوئی تو کیا دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے زلف مبارک میں مٹیاں لگ گئی ہیں، زلف مبارک خاک آلود ہو گئی ہیں، نبی کے جسم پر گرد و غبار، اور نبی کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس شیشی میں خون موجود ہے۔ آپ نے پوچھا سرکار آپ کا یہ کیا حال ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا ابھی میں کربلا سے آ رہا ہوں، بیٹا حسین کا امتحان دیکھنے گیا تھا، اسی کربلا سے آ رہا ہوں، اور میرے ہاتھ میں جو یہ لوگ خون کا بوتل دیکھ رہے ہو، شیشی دیکھ رہے ہو، میں نے اس شیشی کے اندر کربلا میں شہید ہونے والے تمام شہیدوں کا خون جمع کیا ہے۔ میرے دوستو، اب کوئی عقل کا گھوڑے پر سوار ہو کر چلنے والا یہ سوچ سکتا ہے کہ ایک چھوٹی سی شیشی میں بھلا اتنے شہیدوں کا خون کیسے جمع ہو گیا، نبی نے کیسے جمع کر لیا؟ عقل کے گھوڑے دوڑانے والے اعتراض کر سکتے ہیں، تو میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں تمہارے اعتراض کے جواب کے لیے نہ مجھے قرآن کھولنے کی ضرورت ہے، نہ حدیث کھولنے کی ضرورت ہے، تمہارے اعتراض کے جواب کے لیے غریب نواز کی بارگاہ کافی ہے، معین الدین کی بارگاہ کافی ہے، عطا رسول کی بارگاہ کافی ہے۔ آپ جانتے ہو نا کہ غریب نواز نے ایک آنا ساگر ایک فقیر کو دیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا جا آنا ساگر کے پاس جا، اس چھوٹے سے کاسے کو لے کر اور آنا ساگر سے کہہ دینا تمہیں غریب نواز نے بلایا ہے، تمہیں معین الدین نے بلایا ہے۔ میرے دوستو، فرمان سننا تھا، آنا ساگر کا اتنا پانی کتنا بڑا آنا ساگر ہے، آپ نے دیکھا ہوگا آنا ساگر کا پورا پانی، ایک گرا پانی بھی آنا ساگر میں موجود نہ تھا، پورا آنا ساگر کا پانی غریب نواز کے کاسے میں آ گیا، غریب نواز کے کاسے میں آ گیا۔ غریب نواز مصطفیٰ کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد ہے، جب اولاد کی اولاد کی اولاد کا یہ حال ہے کہ پورا آنا ساگر ان کے کاسے میں سما سکتا ہے، تو جو نبی مختار ہو، جو تصرف والا ہو، جو اختیار والا ہو، جو قدرت والا ہو، اس نبی کے چھوٹی سی شیشی میں بھلا شہدائے کربلا کے خون کیوں نہیں سما سکتے؟ بلا شک و شبہ سما سکتے ہیں، جمع کیے جا سکتے ہیں۔ یہ تو ہماری نبی کی ذات ہے، ہمارے نبی کی شان ہے، ہمارے نبی کی عظمت ہے کہ نبی نے ساری چیزوں کو اپنے تصرف، اختیار اور کمالات سے ایک چھوٹی سی شیشی میں جمع فرمایا۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، اب آؤ میں آپ کو کچھ مابعد واقعات کربلا بھی سنانا چاہتا ہوں۔ میرے دوستوں، 10ویں کی تاریخ گزرتی ہے، اللہ کبیرہ، حضرت زینب، حضرت شہربانو، حضرت زین العابدین، حضرت سکینہ، ان کا دن کیسے گزرا ہوگا اس کا احساس نہیں کو ہو سکتا۔ وہ خانہ، وہ اہل بیت رسول کا خیمہ جس میں پہلے حسین تھے، اب حسین بھی نہیں ہیں، علی اکبر تھے، علی اکبر بھی نہیں ہیں، قاسم تھے، قاسم بھی نہیں ہیں، اون و محمد تھے، اون و محمد بھی نہیں ہیں،
ہیں، عباس تھے، عباس بھی نہیں ہیں۔ میرے دوستو آج ان کا دن کیسے گزرا ہوگا؟ بہرحال کسی طریقے سے دن گزرا۔ ایسی دہشتناک شام نہ آج تک آدم کے زمانے سے لے کر اس زمانے تک ایسی وحشتناک شام ہوئی ہے، اور نہ صبح قیامت تک ایسی وحشتناک دہشتناک خطرناک شام ہوگی۔ میرے دوستو ان ظالموں جابروں نے تو تمام قتل کرنے کے بعد تمام اہل بیت رسول کو مرتبہ شہادت پر فائز کرنے کے بعد، منصب شہادت پر فائز کرنے کے بعد ان ظالموں کا ظلم اس حد تک بڑھ گیا کہ خیمے اہل بیت رسول میں ان لوگوں نے آگ لگا دی۔ آج خاندان اہل بیت رسول کی پردہ نشین ماں اور بہنیں کبھی اس خیمے سے اس خیمے میں تشریف لے جاتی ہیں، جب اس خیمے میں بھی آگ لگا دی جاتی ہے، دوسرے خیمے میں تشریف لے جاتی ہیں۔ ظالموں نے سوچا شاید حسین کے گھر، حسین کے خیمے میں دولت ہوگی، مال و زر ہوگا، سیم و گوہر ہوگی، ہیرے اور موتی ہوں گے۔ اسی لالچ سے ان یزیدی لعنتیوں نے، ان یزیدی کتوں نے خیمے حسین میں گھس کر مال و زر چھیننے کی ناپاک کوشش کی، لیکن جب یزیدی لعنتی خیمے حسین میں پہنچے ہیں تو خیمے حسین میں اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ انہیں کچھ نہیں ملا، قرآن اور صاحب قرآن کے علاوہ انہیں کچھ نہ ملا۔ میرے دوستو جب کچھ نہ ملا تو نہیں وہ سیدھا